یہ بیان میں نے سنا ہے اس کا۔ یقین کریں وہ حدیث یاد آ گئی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری گزرے ہیں، قریبی ساتھی ہوتے تھے جو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ نبی کا ساتھ دیتے تھے، ان کے پیروکار ہوتے تھے، معاون ہوتے تھے، اور نبی کے مرنے کے بعد بھی وہ پوری طرح پکے جمے رہے اسی دین کے اوپر۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اگلی نسل آئی تھے وہ بالکل ناخلف، جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جو ہاتھ سے ایجاد کرے گا وہ مومن، ان کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ مومن، اور ان کو جو دل سے برا جانے گا وہ مومن، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ محمد حنیف کے بیان کے بعد پوری طرح وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ شروع میں جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا، اب ہمیں شرک اور کفر اور طاغوت سے جو ہے وہ گویا نفرت ہے اور بیزاری ہے، کوئی تعلق وہ کاش تو ایسا کرتا تو پھر تیرے جیسا کون ہوتا۔ اور کہتا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، اور شرک تو نے تو داخل کیا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک اس جماعت کے اندر داخل کر کے پھر کہتے ہو ہم شرک سے بیزار ہیں، طاغوت کے لیے نرمی پیدا کر کے پھر کہتے ہو کہ طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، اور مومنوں کو اپنے سے دور کر کے انتشار پھیلا کے مومنوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، اور پھر کہتے ہو کہ اجتماعیت و استقامت۔ یہ بہت ہی فریب کاری ہے، یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے اس بندے کی کہ اگر یہ شرک اس کے اندر نہ آتا اور اس طرح کی باتیں نہ کرتا پھر تو کیا کہنا تھا اس کے آخری الفاظ کا۔ یہ لگتا ہے چند دن پہلے اس کے آخری الفاظ ہیں، آخری دن تک یہ اپنے اس باطل موقف کے اوپر ڈٹا رہا ہے بندہ، اور اس کو ذرا حیا نہیں آئی ہے کس طرح شرک اور کفر پھیلا کے اس کی نشاندہی بھی کی تھی، پھر بھی آخری دم تک کہتا ہے شرک نہیں کرنا۔ یہ ایسی بات ہے جس طرح طاہر القادری کہے کہ دیکھو شرک نہیں کرنا ہے، اور خادم حسین رضوی کہے کہ نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، دیکھنا کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو کیا ان کی باتوں کا وزن ہے ہمارے نزدیک؟ تو یہ اس کی بہت بڑی بدبختی رہی ہے، آخری دم تک یہ شرک کے ساتھ چمٹا رہا۔ اس کو بڑا موقع ملا تھا، اس کو 7 8 سال اس کو یہ آخری جب اس کے اندر شرک آیا تو یہ سمجھایا، لیکن یہ انا کا مسئلہ اس نے بنا لیا اور اسی شرک اور کفر کے اوپر مر گیا، اور اپنے پیچھے بھی ایسے ہی لوگ چھوڑ کے مرا ہے جو فریب کار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر فریب کار، ایک سے ایک فریب کار ہے۔ اور ابھی جو آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس محمد حنیف کے مرنے کے یہ تیسرے دن، اس میں بھی سارے ان مرکزی شورا نے اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کی دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ فرمائے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے اتنی بات کہہ دے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جنت کے بلند درجات تو اس وقت ہوں گے نا، جنت پہنچو گے تو ہوں گے نا، اس کی خوشبو سے بھی محروم رکھے جاؤ گے اللہ کے دین کو پکڑنے والے، شرک اور کفر کرنے اور کرانے والے، ان کے لیے، اور اللہ کے مخلص بندوں سے بغض رکھنے والے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اور پھر ڈاکٹر عبداللہ کو انہوں نے اپنا امیر بنانے کے بعد پھر دعا مانگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا کام اس طرح کریں جس طرح محمد حنیف نے کیا تھا، یعنی جس طرح محمد حنیف نے فریب کاری کی اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور فراڈ کیا، اللہ کے ساتھ دھوکہ، دین کے ساتھ دھوکہ، اپنی جان کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا۔ کس قدر ظلم ہے شرک اور کفر کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ شرک سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ اس چکروں میں آگے یہ سادہ لوگ اندھے مقلدین کہ یہ تو شرک کے خلاف ہے، شرک کرا کے سجدہ تعظیمی کا شرک اس نے ایجاد کیا ہے۔ پھر کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی، پھر کہتا ہے انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، پھر کہتا ہے جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت جس کو مرضی دے دے۔ یہ سارے کفر بکنے کے بعد پھر اس کے منہ پر یہ بات اچھی لگتی ہے، کوئی مومن اس کو پہچان سکتا ہے، یہ مشرک نہیں پہچان سکتا۔ یہ دوگلے اور یہ منافق قسم کے لوگ جو پیچھے چھوڑ کے گیا، پوری ٹیم اپنی جماعت چھوڑ کے گیا ہے، اور قیامت تک یہ کفر شرک پھیلاتے رہیں گے اور اس کا وبال اس کے اوپر چڑھتا رہے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کسی مرنے والے جو یعنی کافر مشرک ہو یا برا آدمی ہو، اور اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی اس بندے کی تعریف کرے، یعنی بڑا اچھا آدمی سا، اگر اس طرح کی بات کہہ دے، ادھر مار پڑتی ہے، فرشتوں میں مارتے ہیں اس کی، کہتے ہیں اچھا تو اچھا آدمی تھا۔ تو اس انداز سے
تو جب یہ اس کی تعریفیں کرتے ہوں گے، اس کے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہوں گے کہ دینی بڑی خدمت کی ہے، تو مار پڑتی ہوگی اس کو محمد حنیف کو وہاں کہ اچھا تو نے دین کی خدمت کی تھی کہ شرک پھیلا کے آئے ہو. یہ ہونے والا ہے. کاش ان کو پتہ چل جائے، وہ چیختا ہوگا کہ ظالموں بند کرو، تمہاری اس تعریف کرنے کی وجہ سے مجھے اور مار پڑتی ہے. بہرحال ان کا بھی ٹھکانہ ادھر ہی ہے، ایک ہی جگہ جائیں گے یہ سارے اللہ کے دین کے دشمن.